جن 5 ستونوں پہ اٹھائی گئی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ سیدہ صدیقہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ ما خالطت الصدقۃ مالا الا اہلکت او کما قال، کہ زکوٰۃ کی جو رقم مال میں شامل ہو جائے گی وہ پورے مال کو برباد کر دے گی۔ زکوٰۃ اسلام کی کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی اسلامی عمارت کی بنیاد جن 5 ستونوں پہ اٹھائی گئی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے، اور قرآن کریم میں اکثر مقامات پر جہاں ہمیں زکوٰۃ کی ترغیب دی تو وہاں یہ فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے، ہمارا اپنا نہیں۔ کسی نے صلاحیت کی بنیاد پہ مال کمایا ہے تو صلاحیت تو اللہ نے دی، کسی نے تعلیم کی بنیاد پہ کمایا تو تعلیم کی صلاحیت بھی اللہ نے دی، کسی نے تجارت، کسی نے زراعت، جس بھی راستے سے اپنایا ہے سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، اس لیے یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا مال دے دو تو سارا مال دے دینا چاہیے، لیکن اللہ نے ہماری ضرورتوں کے پیش نظر اس بات کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ صرف اور صرف 2.5% تم زکوٰۃ ادا کر دو، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے ادا کر دو تو بقایا 97.5 وہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ مال کا بھی میل کچیل ہوتا ہے، جیسے بدن پہ میل آ جاتی ہے ایسے مال میں بھی آ جاتی ہے، اور بدن میں جو میل آ جاتی ہے انسان اس کو فوراً دور کر دیتا ہے، بدن کے ساتھ چسپانی اس کو کیے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مال کی میل کچیل ہے وہ بھی فوراً دور کر دینے کے قابل ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں نے میل دور کر دی تو تب تو میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا، میل ساتھ رہے تو میں ذرا ہیلدی نظر آؤں گا، تو یہ اس کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے گا، میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا، تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی اس کی یہ ذہنیت حماقت پر مبنی ہے۔ عقل مندی یہ ہے جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے مطابق انسان چلے۔ اب زکوٰۃ کا حکم دیا تو زکوٰۃ ادا کر، پھر یہ نہیں فرمایا کہ سارا مال ہی دے دو سال کے بعد، بلکہ فرمایا کہ صرف 2.5% دے دو تو بقایا مال جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تو فرمایا زکوٰۃ کی رقم اگر مال میں شامل ہو جائے گی تو پورا مال تباہ ہو جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1 لاکھ ہے اور زکوٰۃ اس کی بنتی ہے 2,500 2500، تو وہ 2500 زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ وہ سارا مال اپنے پاس ہی رکھتا ہے، تو یہ جو زکوٰۃ کی رقم اس کے مال میں شامل ہو گئی تو فرمایا کہ یہ مال کو تباہ کر دے گی۔ یا اس نے زکوٰۃ تو ادا کی، پورے 2500 زکوٰۃ ادا نہیں کی، 2400 اس نے کر دی، 100 بچا لیا اپنے پاس، تو 100 بھی اس کے جو مال میں شامل ہو جائے گا تو اس کے مال کو برباد کر دے گا۔ یاد رکھیں یہ سچوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو لوہے پہ لکیر ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مال میں شامل ہوگی تو پورے مال کو برباد کرے گی، ایسا ہو کے رہے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دیتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں ہم بازار سے مثلا آج کل خربوزے کا موسم ہے، ہم خربوزہ لے کے آتے ہیں تو جب پیسے دیتے ہیں تو اس میں چھلکے کے بھی پیسے دیتے ہیں، ہم اس کے بیج کے بھی پیسے دیتے ہیں، لیکن جب لے کے آ گئے تو چھلکا بھی اتار دیا، بیج بھی نکال کے پھینک دیے، اس لیے کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو مال ہمارے پاس ہے اس میں جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ چھلکا ہے، وہ کھانے کا نہیں ہے۔ جیسے ہم خربوزے کے چھلکے پھینک دیتے ہیں
تو ایسے ہی ہمیں وہ بھی پھینک دینا چاہیے، وہ بھی دے دینا چاہیے، کسے؟ کسی مستحق کو تلاش کر کے اس تک یہ پہنچا دینا چاہیے۔